الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله خلقه لأنه لا ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. توحید الاسماء والصفات کی اہل سنہ والجماعت کے عقیدہ و منہج کو پہلے اجمالاً اور اس کے بعد تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، جس کا سلسلہ میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث، سلفی، اللہ تعالی کی صفات کے اندر تکییف سے کام نہیں لیتے. لا یکیفون کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ تکییف کی تشریح کی گئی، یعنی نہ تو وہ کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ کی صفات کی بیان کرتے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت کی یہ کیفیت ہے، اور ولا یکیفون کا دوسرا معنی اور بالکل درست معنی یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے کیفا کے سوال یا قرید نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر جو ہمارے علماء اسلاف کا ایک مشہور جملہ ہے کہ مثلا نصوص صفات، نصوص آیات صفات تمر کما جاءت، ایسے ہی لیا جائے گا، یعنی ان کا ظاہری جیسے نصوص، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اللہ جل وعلا کے صفات و کیفیت جائے یا اس کے بارے میں کیوں کہہ کر کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ جل وعلا لما ذکر ما کتابہ لم یبین ولم یذکر کیفیتہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اپنی صفتیں بیان کی ہیں لیکن اس نے کیفیت نے بیان کی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے تنزیل قرآنی کا زمانہ دیکھا، انہوں نے کبھی بھی آیات صفات یا کسی بھی ایسے مسئلے کے تعلق سے جس کا تعلق غیبیات سے ہو، انہوں نے کیوں کے ذریعہ کوئی سوال کیا ہو. اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں، کہ کیفیت نہیں بیان کیا کرتے. آگے وَلَا يُمَثِّلُونَ، اللہ تعالی کی صفتوں کو مخلوقات کی صفتوں نہیں قرار دیتے. اور اس کی دلیل بڑی تفصیل کے ساتھ گزری. شیء
اور اس معنی کی قرآنی آیات کے جو ٹکڑے ہیں لم یکن لہ کفوا احد الی آخری، کہ جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جائے گا بلا تمثیل کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو منزہ و مقدس اور ہر عیب و نقص سے مبرہ قرار دیا جائے گا، ساتھ ساتھ تعطیل کے۔ تو اسی بات کو جو پہلے گزر چکی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اہل سنت تمثیل سے کام نہیں لیتے، کوئی مماثلت نہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کی مخلوقات کی صفات کے ساتھ بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت جو منہج ابھی باتیں جو تفصیل سے ذکر ہوئی، بات کرنے کے لیے میں دہرا سکتا ہوں بات کو، اور دہرانا کوئی عیب نہیں ہے، کہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں، نہ وہ تحریف کرتے ہیں، نہ وہ نفی کرتے ہیں، وہ تکییف سے کام لیتے ہیں، نہ وہ تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آگے کی عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی بیان کردہ منہج سنت کی تعطیل بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ آخر کیوں ہوا ایسا۔ صفات باری تعالی، خصوص صفات کے تعلق سے ایمان رکھتے ہیں، لأنه لا سمیع له لا کفء له ولا ند له۔ اس عبارت کا آسان سا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اللہ جل وعلا کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے۔ اور چوتھی بات وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ، اور یہ جل وعلا کو اس کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا۔ تو یہ چار باتیں ہیں کہ جن کے پیش نظر فرقہ ناجیہ صفات باری تعالی پر ایمان رکھنے کی سلسلے مدلل مستحکم منہج رکھتے ہیں کہ تحریف و تعطیل اور تکییف و تمثیل سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ کفو سمیع یہ لائے کہ اس کا کوئی سمیع نہیں۔ سمیع قرآن پاک کی آیت کریمہ میں وارد ہے، سورہ مریم کی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا هل تعلم له سمیع، کیا تم اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی سمیع پاتے ہو؟ کو اگر ہم اردو میں کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں برابری کرنے والا، جس کو کہتے ہیں ریس کرنے والا۔ ساما یسامی مساومت کرنے والا، اسی کے کرنے والا۔ تو یاد رہے کہ آیت کریمہ میں استفہام انکاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سمیع نہیں ہے، اور سمیع بمعنی مسامی و مناوی۔ اور ایسے ہی کفر کا لفظ ہے کہ اللہ کا کوئی کفر نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کہی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، قرآن پاک میں آیا سورہ اخلاص میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی
ہاں کف نہیں ہے، کف کہتے ہیں مکافی کو، مساوی، جو برابری کرنے والا ہو، جو ہمتا ہمسر ہو، دو چیزیں جو ایک کے دوسرے سے ملتی جلتی ہیں انہی کو آپس میں کف کہا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کف نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا لفظ آیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ ولا ند لہ، اور اس کا کوئی ند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ند اپنا بنانے سے منع کیا ہے تمام لوگوں کو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے لیے انداز مت بناؤ، اور ند کہتے ہیں ہاں برابری کرنے والا، مقابلہ کرنے والا کے معنی میں ند آتا ہے۔ اور ہمارے علماء اسلاف نے، مستند محققین علماء نے یہ بات شرح میں تفسیر میں لکھی ہے، جس کا سمی، کف، ند یہ متقارب المعنی ہے۔ تو علت بیان کرتے ہوئے کہ یہ منہج اہل اس لیے کہ اللہ تعالی کا نہ کوئی کفو ہے، نہ کوئی سمی ہے، نہ کوئی ند ہے۔ تو جب اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا مد مقابل کوئی نہیں، تو ظاہر سی بات برابری کرنے والا نہیں ہے، تو اس کی صفات میں بھی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت تحریف بھی، بلا تعطیل بھی، بلا تکییف بھی، بلا تمثیل بھی ثابت مانتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو اس عقید و منہج کی علت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اس کے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی میں مزید شرح کروں گا، خالی اتنا بتا دیتا ہوں اس چوتھے نقطے کے متعلق کہ در حقیقت جہمیہ، معتزلہ اور دیگر جو نفاتی صفات ہیں، معطلین ہیں، خواہ وہ جہمیہ ہو یا معتزلہ ہو یا عشائرہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کے ہاں ایک اساسی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ جل وعلا کے متعلق اس توہم کے شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اس بات میں یا اس کی نفی میں ہم یہ اصل مانتے ہیں کہ اللہ کو اس کی مخلوق، اور اسی لیے جہمیہ اور تمام مدرسہ عقلانیت کے ارباب و اصحاب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری عقل جو صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننے کے لیے تیار ہو اس کو ہم ثابت مانتے ہیں، اور جن صفات کو ہماری عقل اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ مانے تو اس کو ہم ثابت نہیں مانتے ہیں۔ اور اس میں بات اور روح جو ان کے یہاں ہے، ان ارباب منطق و فلسفہ جو اپنے آپ کو حکمہ تک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ صاحب عقل و دانش مانتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یا یدین ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، اگر ہم اس کو مانیں تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ذات میں تبعیض اور تجزی ماننی پڑے گی۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے ید یا اس کے وجہ یا اس کے عین کو اس کے لیے ہم ثابت نہیں مانتے، بلکہ اس کا ایک الگ ہی معنی لیتے ہیں کہ مثلا ید کے معنی قدرت اور یا وجہ کے معنی ذات یا الی آخرہ یا وجود، دنیا بھر کی باتیں۔ تو یہ ساری بلا اس لیے ہے کہ ہؤلاء انما یقیسون اللہ جل وعلا بخلقہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو مخلوقات پر، مخلوقات کی ذوات پر اور مخلوقات کی صفات پر قیاس کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کے منہج کو بیان کرنے کے بعد، اجمالاً تفصیلاً دونوں طرح سے بیان کرنے کے بعد اس کی علت کیوں بیان کی کہ ہم اس لیے نہیں ایسا کرتے کہ اللہ تعالی
کو اس کی ذات اس کی مخلوقات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں اور ایک بات کہانی تھی جو درس لمبا نہ ہو، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ چونکہ قیاس کی دو بہت مشہور قسمیں ہیں، قیاس تمثیل، قیاس شمول، لیکن اللہ جل وعلا کے حق میں دونوں کا استعمال قطعی طور پر ناجائز ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی۔